الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز ایمان شریف۔ اے ایمان والو، تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔ اس آیت مقدسہ سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جن کو نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو اپنے رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، روزی کمانا اور بال بچوں کی خدمت کرنا بھی تو عبادت ہے، ہمیں جب اس سے فرصت ملے گی تو آپ کے ساتھ مسجد میں چلیں گے۔ یقیناً ایسی باتیں غفلت ہی کرواتی ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو انسان اپنے اس حقیقی مقصد کو بھول جاتا ہے، یعنی اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے، تو وہ پھر طرح طرح کے معاملات میں، طرح طرح کے گناہوں میں، طرح طرح کی برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، ارد گرد دیکھیں، تو اس قسم کے افراد کثرت کے ساتھ ہمیں نظر آئیں گے جو خود کو مکمل طور پر نیک بنانے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے مطابق آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے اپنے ظاہر کو خوبصورت بنانے، جائز و ناجائز کام اور کھیل کود وغیرہ میں مہارت حاصل کرنے اور اس کے ذریعے سے شہرت حاصل کرنے، مال جمع کرنے، عمارتوں، دکانوں اور زمینوں کی تعداد میں اضافہ کرنے، جن سے مخالف کو اپنی جانب مائل کرنے، سوشل میڈیا پر اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہوئے حظ نفس حاصل کرنے، دنیاوی تعلیم میں سب سے آگے بڑھنے اور نت نئے گناہوں کے ذریعے لذت حاصل کرنے جیسے امور غیر ضروریہ کو مقصد حیات بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر اگر دیکھا جائے تو یہ غفلت جو ہے، اس میں مبتلا جو لوگ ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے نزدیک علماء کرام، نیک لوگ اور نیک بننے کی کوشش کرنے والے لوگ، یہ چونکہ دنیا کو اتنی زیادہ اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں اور دنیا کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں، تو دنیا کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں حلال کا رزق عطا فرمائے اور اتنا عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے اس کی عبادت کر سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کسی کا مقروض نہ ہو، کسی کا قرضہ ہم نے نہ دینا ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں، جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، امام مسجد ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں، اور یہ غافل لوگ جو پہلی قسم ہے، یہ ان سے نفرت کرتے ہیں اور پھر اپنی نفرت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کہتے ہوئے یہ نظر آتے ہیں کہ یہ لوگ تو دنیا کے معاملے میں بالکل جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، یہ تو دتکارے ہوئے ہیں دنیا سے، ان کے پاس تو دنیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ان کو چھوڑ کر اپنے جیسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور جو ہے امیروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو دیکھا جائے تو یہ اپنے سے زیادہ امیر بندے کے سامنے
زیادہ امیر لوگوں کے سامنے بالکل بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک آپ دیکھیں کہ جس کے پاس ہزاروں روپے جمع ہیں، اس کو دیکھو تو وہ لاکھوں روپے جس کے پاس جمع ہے وہ اس سے مرعوب نظر آتا ہے، تو اس سے دبا دبا رہتا ہے۔ اور جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو وہ کروڑوں روپے جس کے پاس ہیں وہ اس سے دبا ہوا نظر آتا ہے، اور جی حضوری کرتا ہے، یس سر یس سر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کروڑ پتی کو دیکھا جائے تو وہ ارب پتی سے مرعوب نظر آتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ غافل جو یہ قسم ہے کہ جو علماء کرام کو اور مفتیان کرام کو اور دنیا کو خود اپنے آپ سے دور کرنے والوں کو اور نیکی کی راہ کی طرف چلنے والوں کو یہ بدھو اور بیوقوف قرار دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا سے جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، یہ تو بالکل بیکار قسم کے لوگ ہیں۔ حالانکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں، جو متقی پیران اعظام ہوتے ہیں، جو علماء کرام ہوتے ہیں، یہ خود اپنے پاس دنیا کو اتنا آنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہر بات کے اندر جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جبکہ دنیا دار یہ غافل قسم کے لوگ جو ان لوگوں پر، ان متقی لوگوں پر، ان نیک لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں، یہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بس ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی طرح جائیدادیں اکٹھی ہو جائیں، کسی طرح دولت اکٹھی ہو جائے، کسی طرح ہمارے پاس بنگلہ کار کوٹھی آ جائے، ہمارا بہت بڑا بزنس ہو جائے، ہماری فیکٹریاں لگ جائیں، ہمارے بنگلے بن جائیں، ہمارے جو ہے وہ پلازے بن جائیں جو کرائے پہ ہوں، اور کروڑوں کی آمدن ہمیں مہینے کی ملتی رہے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی سے دبے ہوئے لازمی ہوتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک حقیقی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے مطابق ہر چیز کو پالے، ہر مقصد جو اس کے ذہن میں ہے وہ اسے پالے، تو بس ان کے نزدیک یہی کامیابی ہوتی ہے۔ یا دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا بڑا کام کر کے چلا جائے کہ جس کے باعث اس کا نام مرنے کے بعد بھی زندہ رہے۔ کاروباری، سیاست، شوبز کی دنیا میں ایسے افراد ہم کو اکثر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں، حالانکہ بعض حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اچھلنا کودنا، گانا ناچنا، اور جو ہے وہ سیاست بھی آپ دیکھ لیں کہ غریب عوام پہ ظلم کرنا۔ تو امیروں کو دیکھ لیں جن کی جو ہے وہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں تو ان کا اپنے مزدوروں پہ، اپنے ورکروں پہ ظلم کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی بہت بڑا سیٹ ہے، کوئی بہت بڑا صاحب ہے، افسر ہے، تو اس کا اپنے ماتحتوں پہ ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ صرف دنیاوی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو دین پر چلنے والوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ یہ لوگ دین داروں کے لیے، مفتیان کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے، امام حضرات کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے، نیک بننے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے والوں کے لیے، یہ سب کے لیے جو ہے وہ اچھے جذبات رکھتے ہیں، اور ان اچھے لوگوں کو یہ احترام کی نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن خود یہ بے عمل ہوتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن عمل میں بالکل جو ہے وہ یہ زیرو ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے پہلی قسم کے جو لوگ ہیں کہ جو علماء کرام سے نفرت کرتے ہیں، مفتیان کرام سے نفرت کرتے ہیں، اور انہیں دھتکارا ہوا، بے وقوف اور بدھو معاذ اللہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں، جو غافل لوگ ہیں، ان کا ہدایت کی طرف آنا بے حد مشکل ہوتا ہے، بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اگر ناممکن نہیں ہے نا تو بے حد مشکل ضرور ہے۔ بلکہ ایسوں کا دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ علم کی وجہ سے کسی مفتی صاحب کی توہین کریں، کسی عالم دین کی توہین کریں، تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا بھی جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل جہنم کے کنارے سے جو ہے نا اس طرح سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب گرے کہ اب گرے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ دینداروں سے محبت کریں، دینداروں کے نزدیک آئیں اور علم دین سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرے قسم کے جو لوگ ہیں کہ
جو نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، علماء کرام سے محبت رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگ اگر تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی کوشش کریں تو یہ نیک بن سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر علماء کرام جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، گناہوں سے منع کرتے ہیں، مفتیان کرام کے بہت اچھے اچھے بیانات الحمدللہ یوٹیوب پر پڑے ہوتے ہیں، تو یہ لوگ چونکہ ان سے محبت رکھتے ہیں تو انہیں بعض اوقات سنتے بھی ہیں۔ جب سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک جذبے کی برکت سے اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ پھر نیک بن جاتے ہیں، اللہ پاک نے نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان دونوں گروپوں میں، ان دو قسم کے لوگوں میں ایک بات لازمی مشترک ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر طرح کی خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود یہ دونوں خود کو اخروی انعامات کا مستحق اور اللہ رب العزت کو رحمان و رحیم قرار دیتے ہوئے آخرت میں ناقابل گرفت اور جنتی قرار دینے میں کسی سے پیچھے نظر نہیں آتے۔ یعنی اتنے گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ خود کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں اتنا مقام دیا ہوا ہے نا، اتنا مال و دولت دیا ہوا ہے، ہمارے کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، ہماری فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں لوگوں پر حکمران بنایا ہوا ہے، تو ہم لوگوں کے لیڈر ہیں، تو ہماری جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ حالانکہ یہ محبت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہوتی، وہ تو بیچارے آپ کے پیسے کے پیچھے جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں۔ کسی کی آپ کے پاس نوکری لگی ہوتی ہے، کوئی اپنا جو ہے وہ کچھ پیسہ لینے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اوپر سے جی حضوری کرتے ہیں سب، تو یہ حقیقت میں عزت نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر وہ آپ سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں۔ آپ کبھی آزما کے دیکھ لیں۔ تو یہ لوگ جو ہے انہیں جب سمجھایا جائے تو کبھی یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ارے بھائی، اللہ رب العزت بہت رحمان اور رحیم ہے، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے، ہمیں زیادہ نہ ڈراؤ، یقین ہے کہ وہ ہمیں ضرور بخش دے گا۔ تو میرے پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اس میں بالکل شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہے بے حساب بخش دے۔ تو ایسے لوگ اکثر مثالیں بھی دیتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں بلی، فلاں جو ہے وہ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بخش دیا۔ تو میرے پیارے بھائی، ذرا غور تو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پانی پلانے والے کتے کو پانی پلانے والی عورت کو بخش دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کو باندھ کر رکھنے والے اور اسے کھلا نہ چھوڑنے والے اور اسے غذا نہ دینے والے، تاکہ وہ اگر کھلا چھوڑتے اسے تو وہ جاتی کہیں سے اپنا جو ہے وہ کھا پی کے گزارا کر لیتی، لیکن اسے باندھ کے رکھ دیا، اس حالت میں وہ مر گئی، تو اس کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر، چھوٹی سی جو ہے وہ غلطی پر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیتا ہے، اور چھوٹی سی نیکی پر اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ بھی عطا فرماتا دیتا ہے۔ اس لیے کسی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور کسی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو تو اس گناہ کو نہیں کرنا چاہیے، کہ کہیں یہی گناہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لے۔ جب اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بہتری ہوگی، اور اگر اللہ عز و جل کسی بھی وجہ سے ناراض ہو گیا تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، آخرت میں پکڑ بہت سخت ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو اس لیے ایسے بھائی جو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حدیث پاک پر بھی نظر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار وہ ہے جو حساب آخرت سے قبل احتساب نفس کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرتا رہے، اور بے وقوف وہ ہے جو خواہشات نفس کے پیچھے چلے
اور اللہ سے جنت اور آخرت میں تمام خواہشات کے پورا ہونے کی امید لگائے رکھے۔ یعنی اس حدیث پاک کو مفہوماً میں نے جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ وہ دیکھے کہ کون سا عمل کر رہا ہے، کہیں گناہوں میں تو نہیں پڑا ہوا، وہ دیکھے کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، وہ دیکھے کہ اس نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے، وہ اپنے عمل کا حساب کرے، اپنی انکم کا حساب کرے، اپنے رزق کا حساب کرے کہ کہیں جو مال میرے پاس آ رہا ہے وہ حرام کا مال تو نہیں ہے، حلال کا ہی مال ہمیں لینا چاہیے۔ تو سمجھدار وہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کو ڈانٹتا رہے گناہ کرنے پر، اور اپنے آپ کو نیکیاں کرنے پر اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بناتا رہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے۔ اور بے وقوف آدمی ہے وہ کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کرے، اپنے خواہشات پر عمل کرے، اور یہ کہتا رہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، تو اس شخص کو بے وقوف کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بے وقوفی والی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا، اور انشاءاللہ عز و جل جب ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں گے، نیکی کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں ہونا، ایسے غافل لوگوں میں سے نہیں ہونا کہ جو نیک لوگوں سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے ہونا ہے کہ جو نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں نا جو نیک لوگوں سے اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا پیسہ جو اللہ کی راہ میں اگر خیرات کر دیں، مثال کے طور پہ ابھی پاکستان میں جو سیلاب آیا تھا، تو اس میں اگر کسی نے چند ہزار روپے کسی کو دے دیے غریب کو، تو اس پہ بڑا فخر کرتا ہے، اپنی نیکیوں کو یاد رکھتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں اتنی نیکی کی تھی، اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے، اور یہ نہیں جانتا، یہ اس بات کو ذہن میں نہیں لاتا کہ میں نے فلاں وقت میں اپنے کسی ورکر پر، اپنے کسی مزدور پر، اپنے انڈر کام کرنے والے پر فلاں وقت ظلم کیا تھا، اس بات کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے، لیکن مظلوم کی بد دعا جاگتی رہتی ہے، وہ اسے اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک اسے کیفر کردار تک نہ پہنچا دے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، وہاں قہار و جبار بھی ہے، وہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، وہ بعض بندوں کو چھوٹ دیتا رہتا ہے کہ کرتے جاؤ جو کچھ کرتے ہو، لیکن آخر میں پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توبہ کرنے کی اور اللہ کی راہ پہ آ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اکثر اپنے بہن بھائیوں سے، عزیز رشتہ داروں سے جن کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں، تو ان سے میں اکثر معافیاں مانگتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے رضا کے لیے میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ ایک گناہ جو مجھے یاد تھا میں نے اس سے بھی توبہ کی ہے، اور جو انجانے میں ہوئے جو نہیں یاد ہیں اس سے بھی میں نے توبہ کی ہے۔ توبہ کرنے میں شرم کس بات کی؟ تو میں نے ان لوگوں سے بھی معافیاں مانگی ہیں جن کے میں نے حقوق ادا نہیں کیے تھے، جن پر میں نے ظلم کی، زیادتی کی، میں نے ان لوگوں سے معافیاں بھی مانگی ہیں، اور اپنے آپ کو پیش بھی کیا ہے کہ اے فلاں میں نے تیرا حق ضائع کیا، میں نے تجھ پر ظلم کیا، تجھ پر زیادتی کی، تیرا حق دبا لیا، کسی اور معاملے میں تجھے تکلیف پہنچائی ہے، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے جو جی چاہے سزا دو، اس کی قتل سزا بنتی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔
اگر اس کی جو ہے وہ اور کوئی سزا بنتی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، جیل کی سزا بنتی ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تو میں ان سے معافیاں مانگتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جس مالک نے مجھے جو ہے وہ توفیق دی ہے توبہ کرنے کی، تو اب کوئی معاف کرے نہ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ بہرحال میں ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرتا ہوں کہ جن جن لوگوں کے لیے میں نے زیادتیاں کی ہیں دور جہالت میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب بخش دے، انہیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور میں اپنی ایک ایک نیکی جو میں نے کی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، چونکہ نیکیاں تو بہت سی ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ضائع ہو جاتی ہیں ریاکاری کے سبب سے اور کسی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی نیت سے، تو وہ ضائع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو نیکیاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہیں ان نیکیوں کا ثواب میں ان کی خدمت پہ پیش کرتا رہتا ہوں، اور آج بھی پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ عز و جل جن جن لوگوں پر میں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، حقوق دبائے، کسی حساب سے بھی غیبتیں کی، چغلیاں کی، بہتان لگائے، الزام تراشیاں کی، کچھ بھی کیا مالک و مولا، کسی بھی انسان کا مسلمان کا حق ضائع کیا ہے، یا اللہ عز و جل میں اس مسلمان کو اپنی زندگی کی تمام نیکیوں کا ثواب پیش کرتا ہوں۔ یا اللہ عز و جل اس کو میرے لیے ذریعہ نجات بنانا اور قیامت کے دن میرے لیے کفارہ بنا دینا۔ اور یا اللہ عز و جل میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ جن جن کافروں کے ساتھ میں نے ظلم و زیادتیاں کی ہیں، یا اللہ پاک کو اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو یا اللہ عز و جل ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ اپنے آپ کو ہمیں بچانا چاہیے، گناہوں سے بچانا چاہیے، جو گناہ کیے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ جو سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر اتنا فضل فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب آئے گا تو جس زمین کے حصے پر اس نے گناہ کیا ہوا ہوگا، جن لوگوں کے اس نے جو ہے وہ خلاف گناہ کیا ہوگا، جن لوگوں کے اس کے گناہوں کا معلوم ہوگا، اللہ تعالیٰ زمین کے ان حصوں کو ان لوگوں کو بھلا دے گا اس کے گناہ، یا اس کا بدلہ دے کر ان لوگوں کو جن کے حقوق اس نے ضائع کیے ہوں گے، تو قیامت کے دن ان کا بدلہ انہیں دے کر اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی کرا لے گا۔ تو ہم کیوں نہ ایسے مالک کی بارگاہ میں آ جائیں، ہم کیوں نہ اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں جو ہم سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہر چیز سے زیادہ پیار کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم کے اندر جلے۔ ہم خود اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، ہم خود جہنم کے اندر گناہ کر کر کے چھلانگے لگا رہے ہیں، ہم خود گناہ کر کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ہیں اور امید جنت کی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے جو فیلڈ ہے، اس کا جو کھیت ہے، اس میں کوئی بیج نہ بوئے اور انتظار کرتا رہے کہ اب اس سے فصل اگے گی، اب اس سے فصل اگے گی اور مجھے نفع دے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا میرے بھائیوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جھاڑیاں تو اگ سکتی ہیں، وہاں پہ تو کانٹے دار پودے تو اگ سکتے ہیں، زہریلے پودے اگ سکتے ہیں، لیکن نفع دینے والا مال وہاں پہ نہیں اگ سکتا۔ اسی لیے اگر ہم گناہوں پہ گناہ کرتے چلے گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر کے واپس نہیں آئے، تو پھر اس بات کو ذہن رکھیں کہ ہمارے یہ بدکاریاں اور برے اعمال ہمارے گلے کا پھندا بن جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔